سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو راجل رسول اللہ کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ پیدل سفر کرتے تھے، جس جہاد میں بھی گئے کبھی گھوڑے پر سوار نہیں، پیدل، اور ان کا دوڑنا اتنا تیز تھا کہ کوئی گھوڑا بھی انہیں نہیں پکڑ پاتا۔ حضرت سلمہ بن اکوع، ایک بار ایسا ہوا، کارا ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک شخص عبد الرحمن نام کا 400 لوگوں کو لے کر آیا رات کے وقت مدینے میں ایک باغیچے کو لوٹنے کے لیے، آگ لگا دیا اور باغیچہ لوٹ لیا، کھجوریں وہاں کی سب لے کر کے 400 لوگ راتوں رات بھاگ رہے تھے، مدینے میں سب سوئے ہوئے تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع دیکھ لی، ایک ہی تھے، ایک نوجوان، توجہ چاہتا ہوں میرے سے، ایک نوجوان دیکھا تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ جا کر کے ہلہ مچائے، مدینے والوں اٹھو اٹھو اٹھو، چوری ہو گئے، نہیں، جہاں کھڑے تھے وہیں سے ان 400 کا پیچھا شروع کر، وہ بھگانے لگے اکیلے، اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں بھی پورا لکھا ہے، بھگانے لگے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے حدیث پڑھ کر کہ وہ 400 بھاگنے بھی لگے۔ ایک شخص اگر 400 کو بھگا رہا ہو تو اسی کو کہتے محمد کے شیروں کا خوف۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نوجوان 400 کو بھگا رہا ہے، اور وہ بھاگ بھی رہے، اور یہ اتنا تیز بھاگتے تھے، وہ گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے گھوڑوں کو پکڑتے، کوئی گرتا تو اس کی گردن پر پیر رکھتے، اور اتنی دور تک بھگایا ان کو، تتر بتر ہو گئے، خود کچھ ادھر کچھ ادھر۔ ان کا جو سردار تھا عبد الرحمن قارہ کا، وہ پکار کر کہنے لگا کہ اے سلمہ بن اکوع، تجھے کیا چاہیے، ہمیں کیوں بھگا رہا ہے؟ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، ارے 400 لوگ آ کر کے مل کے مارتے، مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، کچھ پہاڑ پر چڑھ گئے، کچھ جھاڑ پر چڑھ گئے، کچھ ادھر ادھر، اور وہاں سے پکارنے لگے تمہیں چاہیے کیا؟ حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا جب تک مدینے کی ایک کھجور بھی تمہارے پاس ہوگی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس شخص نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور ہمارے کتنوں کو مارے جا رہا ہے، تو سب کو اس نے اعلان کر کے کہا اس کو کھجوری چاہیے، واپس دے دو اور بھاگو، اپنی جان بچاؤ۔ سبوں نے کھجوریں ڈال دی۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے کئی لوگوں کو گرایا، اس کے بعد پھر وہ جتنی کھجوریں تھی سب سمیٹ کر اکیلے اپنی پیٹھ پر لاد کر مدینے واپس آ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سلمہ بن اکوع کو یہ طاقت کیسے تھی، ان کا یہ رعب کیسا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے صحابہ سے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر صحابہ بیعت کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا سلمہ بن اکوع سے آ جاؤ، تم بھی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے میں کر چکا ہوں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر۔ میرے آقا نے فرمایا دوبارہ کر لو، کیا حرج ہے۔ انہوں نے دوبارہ ہاتھ دیا، بیعت کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بیعت کیا، پھر پکارا سلمہ بن اکوع سے آ جاؤ، تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 مرتبہ ہاتھ دے چکا۔ میرے آقا نے فرمایا 3 بار دے دو، کیا حرج ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے تیسری مرتبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کیا۔ اس کے بعد جب محفل سے نکلا، اس ہاتھ کی طاقت یہ تھی کہ میں دنیا کی کسی بھی طاقت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ صرف تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بے خوف کر سکتی ہے، بے خوف کر سکتی ہے۔ اس لیے آج ڈر اور خوف کے ماحول میں اگر جیتے ہو تو علاج مجھ سے سن لو، اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے علاج دیا ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، عبد مصطفیٰ، جس کا مطلب کیا ہے مصطفیٰ کا غلام ہے تو ڈرتا نہیں ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ مجھے آج بھی بات یاد آتی ہے، مولانا صاحب ابھی بیان کر رہے